اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِنَّ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَلَكِنَّ لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَقَضَى اللَّهُ أَنَّهُ لَا رِبَا وَإِنَّ أَوَّلَ رِبَا أَبْدَأُ بِهِ عَمِّي عباس ابن ابی طالب، عباس ابن عبد المطلب کہ خبردار سود ہر قسم کا حرام ہے، ہر قسم کا سود حرام کر دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہ فیصلہ کر دیا کہ اب سود حرام ہے۔ ابتدائی دور تھا تو فرمایا کہ تمہارے لیے رؤوس اموالکم، تمہارے لیے جو راس المال ہے، مطلب کسی شخص نے کسی کو 1,00,000 روپے دیا اور کہا کہ میں اس پر اتنا اتنا سود لوں گا، تو سود تو لینا جائز نہیں ہے، ہاں 1,00,000 روپے جو دیے تھے وہ واپس لے سکتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر اللہ کے رسول نے سود کی حرمت بیان کی اور آگے بتایا کہ اللہ کے رسول نے بھی سود کو حرام کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو آخر میں بات فرمائی نا اس پہ ذرا غور کریں۔ اسی طریقے سے یہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد والی بات جو کہی کہ وَإِنَّ دِمَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ نَبْدَأُ بِهِ دَمُ عامر ابن ربیعۃ ابن الحارث ابن عبد المطلب، کہ ہر وہ قتل جو زمانہ جاہلیت کے اندر کیا گیا وہ بھی موضوع ہے، مطلب وہ بھی گرا ہوا ہے، اس کا قصاص اب کوئی نہیں لے گا۔ مطلب جو اسلام سے پہلے لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، اب اسلام آنے کے بعد کوئی مسلمان مطلب کفر کی حالت میں ایک نے ایک کو قتل کیا، ایک بندے کو تو اس کے رشتہ دار کھڑے ہوتے اس کو قتل کرتے، لیکن اب اسلام آ گیا، وہ رشتہ دار بھی مسلمان ہو گئے، یہ بھی مسلمان ہو گیا، اب دونوں مسلمان ہو گئے، وہ جو معاملہ تھا وہ کفر کا تھا، اب کسی کے لیے جائز نہیں کہ کفر کی حالت میں مارے گئے آدمی کا قصاص ایک مسلمان ہونے والے سے لیا جائے۔ پھر آگے فرمایا، جیسے ادھر فرمایا کہ تمام ربا حرام، اور سب سے پہلے تم کو چاہیے کہ تم لوگ جو اپنے بھائیوں کو مسلمانوں کو تم نے ربا سود دیا تھا کفر کی حالت میں، اب تم معاف کر دو ان پر جو سود کا پیسہ بڑھ گیا ہے، اور تم ان سے راس المال جو تم نے دیا تھا وہ لے لو، باقی زیادہ جو تھا وہ معاف کرو۔ اور ادھر فرمایا کہ جو تمہارے مقتول تھے، جو تمہارے اسلام سے پہلے تمہارے کسی رشتہ دار کو کسی نے قتل کیا تھا، تو تم اس کو بھی معاف کر دو، اور معاف کرنے کی جو ابتدا ہے وہ میں کرتا ہوں۔ سود کے معاملے کے اندر میں سب سے پہلے ابتدا کرتا ہوں کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تو نہ تو وہی آنے سے پہلے نبوت ملنے سے پہلے حرام کام کرتا ہوں اور نہ بعد میں رسول کرے گا، تو خیر میرا تو کوئی ایسا گناہ نہیں، میں نے تو کسی کو سود نہیں دیا تھا، لیکن میرے چاچا کا سود، میرے چاچا عباس نے جو سود دیا تھا میں اس کو ختم کرتا ہوں، مطلب میں جو اضافی سود ہے جس بندے کو دیا تھا میں اس کو معاف کرتا ہوں، میں ابتدا اپنے سے کرتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے میں اپنے مقتول کے قاتل کو بھی معاف کرتا ہوں۔ ہمارے خاندان والوں میں سے ہمارے ایک شخص کو ایک بندے نے قتل کیا تھا جس کا نام عامر تھا، عامر ابن ربیعہ بن عبد المطلب، چاچا کے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے کو قتل کیا تھا کسی نے، ربیعہ کے بیٹے کو، ربیعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جو عبد المطلب کے بیٹے تھے، تو اپنے چاچا کے بیٹے کے قاتل کو فرمایا کہ میں معاف کرتا ہوں، میں نے ابتدا کی۔ تو دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں، مطلب جب کسی کو نیکی کی دعوت دی جائے اور نیکی کی طرف بلایا جائے تو سب سے پہلے خود اس پر ابتدا کی جائے، خود کر کے دکھایا جائے، خود اس کی ابتدا کرے، خود کرے، یہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ورنہ لوگ کہیں گے کہ یار ہمیں تو کہہ رہا ہے لیکن خود کا حال دیکھو، خود تو سود بھی دیا ہوا ہے رشتہ داروں نے، اور خود تو ساتھ جو ہے وہ قتل کہ اپنے مقتول کے قاتل کے پیچھے بھی ہتھیار لے کر گھومتے کہ بھائی جہاں پر بھی ملے گا قتل کر دیں گے، لہٰذا میں پہل کرتا ہوں اور میں معاف کرتا ہوں، یہ تمام چیز ہے۔ تو دیکھیں یہ عمل جب ہم اختیار کریں گے نا کہ پہلے اپنے آپ سے ابتدا کریں، اپنا آپ بنائیں، اور اپنا آپ بنا کر پھر جب ہم کسی کو نیکی کے کام کی طرف بلائیں گے نا تو پھر وہ لپکے گا۔